بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے بائی کا بائی کے ساتھ ظلم۔ تو آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ میں زبیر مرزا ہوں۔ میں جنوبی پنجاب کے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ آج میرا بیٹا مجھے بہت مار رہا تھا اور خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں آگے ہاتھ کر رہا تھا تاکہ میرے جسم کی بجائے چوٹ میرے ہاتھ پر لگے اور تکلیف کی شدت کم ہو، مگر میرے بیٹے نے زوردار ڈنڈا میرے بازو پر مارا اور میرا بازو توڑ دیا تاکہ میرا ہاتھ مجھے تکلیف پہنچاتے وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب مار کھاتے کھاتے میں بے ہوش ہو گیا تو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا۔ کہیں آدھی رات کو میرے حواس بحال ہوئے تو بیٹے کے ہاتھوں پٹنے کی وجہ سے لگنے والی چوٹیں اور بازو میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے ساری رات بیٹھ کر کراہتے ہوئے گزاری اور صبح ہوتے ہی منت سماجت کر کے پڑوسی کے ذریعے سرکاری ہسپتال پہنچا۔ سرکاری ہسپتال بھی بس نام کا ہسپتال تھا، ورنہ اس میں کام کرنے والے عملے کے سب لوگ مانند فرعون تھے۔ ہر کسی کو پہلے بات سننے پر آمادہ کرنا پڑتا ہے اور بات سنوانے کے لیے اس متعلقہ کی پوجا کرنے کے مترادف جیسا گڑ گڑانا پڑتا ہے، واسطہ اور منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ پھر کوئی اگر کسی میں بھی رتی برابر انسانیت ہو تو بات سن لیتا ہے، ورنہ وہ اپنی بے نیازی دکھاتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد ایک کمپاؤنڈر نے میری بات مانی اور مجھے سکون آور انجیکشن دے کر سلا دیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے آنے میں ٹائم باقی تھا۔ خیر، ڈاکٹر صاحب آئے، مجھے چیک کیا اور پٹی کر کے کچھ میڈیسن دی اور فارغ کر دیا۔ بعد ازاں میں نے گھر جانے کی بجائے ملتان میں ایک فلاحی ادارے میں جانا بہتر سمجھا۔ اس فلاحی ادارے میں آج میری پہلی رات ہے اور میرے سامنے میرا ماضی گھوم رہا ہے۔ میں اس وقت 17 سال کا تھا جب میرے والد صاحب نے اپنے سگے بھائی یعنی میرے چچا کی زمین دھوکے سے ہتھیا لی تھی۔ چونکہ میرے والد صاحب پڑھے لکھے تھے اور پنجاب پولیس میں کانسٹیبل بھی تھے، جبکہ میرے چچا ان پڑھ اور انتہائی سادہ تھے۔ اوپر سے ان کو اپنے بھائی یعنی میرے والد صاحب پر بے حد بھروسہ تھا۔ میرے والد صاحب نے اس بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے چچا کے نام پر موجود ساری زمین اپنے نام منتقل کروا لی، یہاں تک کہ جس گھر میں وہ مقیم تھا وہ گھر بھی اپنے نام کروا لیا، اور پھر پولیس سے ملی بھگت کر کے اسے گھر سے اٹھا باہر کیا اور گھر کا سامان بھی باہر پھینک دیا۔ میری چچی نے لاکھ ہاتھ جوڑے،
अपनी मासूम बच्चियों को सामने रख कर कहा, इन पर तरस करो। मगर मेरे वाला साहब के दिल में ज़रा बराबर भी रहम ना आया। चचा चूँकि पैसे, तल्लुक, तलीम और वसाइल वगैरह हर लिहाज से मेरे वाला से कमज़ोर थे, इसलिए कुछ दिन तक लड़ने और बद्दुआएं देने के बाद गांव छोड़कर दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। घर का कुछ सामान वगैरह बेचकर गधा गाड़ी खरीद ली और इसी पर मेहनत मजदूरी करके अपनी और बच्चों की रोटी कमाने लगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने चचा से तल्लुकात बेहतर करना शुरू किए, यहाँ तक कि इनके घर आने जाने लगा। इसी दौरान मेरी बड़ी चचाजाद कज़न अलीज़ा में मुझे दिलचस्पी पैदा हुई और मैंने इसे मोहब्बत के नाम पर वरगलाना शुरू कर दिया। अपने बाप की तरह मैंने भी चचा को धोखा देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक रात अपनी बड़ी चचाजाद कज़न को लेकर फरार हो गया। मैंने अपनी महबूबा कज़न से शादी कर ली। चचा जो पहले ही हमारी ताकत से वाकिफ़ था, इस बार बिना ज़ोर आज़माई के हार मान गया। मगर मेरे बाप को मेरी महबूबा और अपनी भतीजी का अपनी बहू होना एक आंख ना बाया। इन्होंने मुझे अलीज़ा को तलाक देने का कहा। मैं ना माना और अपने फैसले पर डट गया तो मेरे वाला साहब ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। खैर 3-4 माह बाद मोहब्बत का भूत मेरे सर से भी उतर गया और इसके बाद अलीज़ा की अहमियत घटती गई, यहाँ तक कि शादी के 2 साल बाद जब मैंने दिल भर अपनी नफसी ख्वाहिश पूरी कर ली तो मेरे वालिद ने मौका मुनासिब देकर मुझे एक बार फिर अलीज़ा से जान छुड़ाने का कहा और इस बार जान छुड़ाने के लिए इसे तलाक देने का नहीं बल्कि इस जहां फ़ानी से रुखसत करने का फ़ैसला किया। यूँ वालिद साहब की मर्ज़ी और तरीक़े के मुताबिक अलीज़ा को एक कमरे में बंद करके हीटर की गैस खोल दी गई, यहाँ तक कि अलीज़ा तड़प तड़प कर मर गई और इसकी मौत को कुदरती मौत करार दे दिया गया। यूँ अलीज़ा भी ज़िंदगी से निकल गई और मैंने अपना मतलब भी पूरा कर लिया। खैर वक़्त गुज़रता रहा। इसके बाद मेरा बाप अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी करता है। मेरी शादी के कुछ साल बाद वालिदैन चल बसते हैं। अलबत्ता मेरा और मेरी बीवी का वक़्त अच्छा गुज़रता है। हमारा एक ही बेटा होता है। जब मेरा बेटा 16 साल का था तो अपनी माँ के साथ लाहौर से वापस आ रहा था। दौरान सफ़र गाड़ी को हादसा पेश आया। मेरी बीवी भी मर गई, बेटा बच गया और अब मैं कहता हूँ कि काश तब बेटा मर जाता, बीवी बच जाती। मेरा बेटा बुरी सोहबत में पड़ा, फिर नशा और चोरी चकारी करने लगा।
جب چوری چکاری سے بھی نشے حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ رقم پوری نہ ہوئی تو بالغ ہوتے ہی اپنے نام پر موجود زمین بیچ کر نشہ خریدنے لگا۔ یہاں تک وہ ساری زمین بیچ کر منشیات خریدنے پر لگا دی جو میرے باپ نے میری خاطر اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دے کر ہتھیا لی تھی، اور میں نے وہ زمین اپنے لاڈلے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ اب جب بیچنے کو کچھ باقی نہ رہا تو مجھے تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے جس گھر میں رہتے ہو یہ گھر میرے نام کرو اور خود کہیں اور چلے جاؤ۔ میں نے یہ گھر بیچ کر دعا خریدنی ہوتی ہے۔ میرے انکار پر مجھے پیٹتا ہے تو میرے سامنے میرا ماضی چلتا ہے، کیسے میں نے اور میرے باپ نے ظلم کیے، اور آج کس منہ سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کنا ہوتا ہوں۔ آج میرے بیٹے نے مار مار کر میرا بازو توڑ دیا اور مجھے لگنے لگا وہ کسی دن مجھے جان سے مار دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں ہسپتال سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں۔ میں اب جب تک زندہ رہوں گا اور موت کے بعد لاوارث قرار دے کر دفنایا جاؤں گا، وہ زمین میرے زوال کی وجہ بنی جو میرے باپ نے میرے چچا سے ہتھیا لی تھی، اور میں نے اس ظلم میں اپنے باپ کو سپورٹ کیا تھا۔ نہ صرف یہاں اکتفا کیا بلکہ بعد ازاں چچا کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور دھجیاں ادھیڑ دیں۔ چچا کی بیٹی کو لے کر فرار ہوا تو چچا پر دوبارہ ظلم کیا، اور پھر اسی چچا زاد کو جس سے محبت کا دم بڑھتا تھا قتل کر دیا۔ تو اب ایک بار پھر ظلم کی حد کو کراس کر لیا، لیکن اس کے باوجود مجھے مہلت مل گئی، مگر میں راہ راست کی طرف نہ پلٹا، یہاں تک ہر ظالم کی طرح میری پکڑ کا بھی وقت آن پہنچا۔ میں کیے گئے ہر ظلم کا نتیجہ بھگت رہا ہوں، اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ زر زر اور زمین واقع ہی فساد کی جڑ ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں، شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔